ففتھ جنریشن وار، دشمن کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا۔ سادی سی ڈیفینیشن ہے اس وار کی، یہ نہ ہی اسلحے سے لڑے جانے والی وار ہے اور نہ ہی اس پہ سولجر فرنٹ لائن پر جا کے لڑتے ہیں، بلکہ یہ جنگ لڑنی ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر اس سوشل میڈیا یوزر کو جو کسی بھی طرح سے کسی بھی پلیٹ فارم پر ایکٹیو ہے۔ اپنے ملک کے اداروں، اپنی حکومت اور اپنے ملک کے کسی بھی دفاعی ادارے کے خلاف کوئی بھی بات کرنا یا ان کے خلاف کوئی بھی منفی بات سننا۔ اور دیکھیں، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ یہ جو جنریشن وارز ہیں نا، یہ ہم نے نہیں دیکھی، یہ بہت پہلے کی بات ہے جب ورلڈ وارز ہو رہی تھیں اور اس میں کچھ ملک تھے جو کہ اس وار کو لڑ چکے ہیں۔ فورتھ جنریشن وار سے ہم تقریباً باہر نکل چکے ہیں اور کہہ لیں کہ اس کا فورتھ جنریشن وار کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے اور ففتھ جنریشن وار میں ہم انٹر ہو چکے ہیں۔ اور یہ ففتھ جنریشن جو وار ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جانے والی جنگ ہے، جس پر ایک سپاہی فرنٹ لائن پہ نہیں لڑتا بلکہ ایک عام شہری اپنے ملک کا سپاہی بن کے لڑتا ہے۔ اور ففتھ جنریشن وار اگر سادے الفاظ میں سمجھایا جائے تو دشمن اپنے الفاظ، اپنی نفرت، اپنے مخالف جو ملک ہے اس کی عوام کی زبان سے نکلواتا ہے سوشل میڈیا یا کسی اور چیز کے ذریعے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے یہ جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ آیا میرے ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس سے میرے ملک کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ففتھ جنریشن وار ہے کیا۔ دیکھیں، جنگیں دو قسم کی، ایک بیٹل وار جو کہ اسلحے سے لڑی جاتی ہے اور دوسری ایسی جنگ جو جس میں نہ ہتھیار استعمال ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا خون بہا جاتا ہے، بلکہ یہ جنگ انسان کے دماغ پہ لڑی جاتی ہے اور اس کا رزلٹ آپ کی زبان سے نکلتا ہے۔ جی ہاں، ففتھ جنریشن وار کو اگر میں آسان لفظوں میں بیان کروں تو اس کا یہ مطلب بالکل ٹھیک ہوگا کہ دشمن کے الفاظ اس کے مخالف جو شخص ہے اس کی عوام کی زبان سے ادا ہوں، یعنی دشمن اپنی سوچ، جو اپنا پروپوگنڈا ہے اور جو اپنی دوسرے ففتھ جنریشن وار کا مطلب اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو دشمن کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا، یہ ففتھ جنریشن وار ہے سادہ سے الفاظوں کے اندر۔ وہ کیسے، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو اس ٹائم وار چل رہی ہے وہ ایک مخالف ملک اپنے دوسرے مخالف ملک کی عوام کے ذہنوں میں ایک ایسا زہر گھولتا ہے جس سے عوام اپنے اس ستون اور اپنی ریاست کے اس پلر کے خلاف بات کرتی ہے جس کے خلاف بات کرنے میں اس کے ملک کو نقصان ہوتا ہے، اس کا ملک کمزور ہوتا ہے اور ان کی ریاست کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان کی جو ایک مضبوط پلر، مضبوط ستون پاکستان آرمی ہے، اس کے خلاف جو پاکستان مخالف لوگ ہیں یا ریاستیں ہیں وہ ایک مہم چلاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جیسے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر، اور پاکستان کے خلاف کچھ ایسے مہم شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کے سامنے آتی ہے ویڈیو کی شکل میں، خواہ کسی پیج کی شکل میں ہو یا کسی تحریر کی شکل میں۔ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ففتھ جنریشن وار میں دشمن ایسے الفاظ ادا کرواتا ہے ہمارے منہ سے جو کہ ہم
اپنے قربانی دینے ادارے ادارے جیسا کہ ہماری آرمی ہے اور ہمارے دوسرے ادارے ہیں جس میں پولیس ہے، دوسرے انٹیلیجنس ادارے ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ ایک عام سی بات ہے کہ یار یہ آرمی جو ہے نا یہ بجٹ کھا جاتی ہے جی سارا، اور یہ کرتے کیا ہیں جی، جنگ تو ہو نہیں رہی ہے، اور یہ سیاست میں انوالو ہوتے ہیں، اور یہ جناب امریکہ کے کہنے پہ یا کسی اور سیاست میں انوالو ہوتے ہیں. یہ بجٹ بہت زیادہ ہے جی، آرمی کا اتنا بجٹ نہیں ہونا چاہیے، ایجوکیشن کے اوپر نہیں آ رہا، ہیلتھ پہ نہیں ہے، سسٹم پہ بجٹ آ رہا. ایسی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ففتھ جنریشن وار کا ہی حصہ ہے. دشمن پروپوگینڈا کرتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. لوگ دشمن کے منہ سے بولے جانے الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اپنی جو منفی سوچ ہے اور جو اپنے دل کی بڑھاس ہے وہ اسی ملک کی عوام کے ذریعے اس کے ملک کے محبوب اداروں کے خلاف بولنے پر مجبور کرتا ہے اور ان کے منہ سے وہ الفاظ نکلواتا ہے. جیسا کہ پاکستان آرمی کے ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے بھی پچھلے دنوں جو 6 ستمبر کی اسپیچ ہے اس میں انہوں نے بات کی ہے، اور یہ بار بار آگے پیچھے ہمارے جو ملک کے ذمہ داران ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. ایک فیک نیوز، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ففتھ جنریشن وار کے بارے میں کہ یہ ففتھ جنریشن وار جو ہے یہ بہت ڈینجرس ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اسے کیسے لڑا جا رہا ہے، کیسے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور کس طرح سے پھر یہ ریاست کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، فیک نیوز. فیک نیوز جو ہیں اس کا حصہ آپ اور میں بھی بن جاتے ہیں اکثر کسی چیز کو دیکھتے ہوئے جذبات میں آ کر. جیسا کہ بعض دفعہ کچھ عناصر جو ہیں وہ مذہبی نفرت پھیلا کر بھی وہ ففتھ جنریشن وار کا جو ہے ایک محاذ چھیڑتے ہیں. مطلب کسی بھی فقہ کے خلاف کوئی بات چھیڑ دی، یا کسی کوئی غلط بیانی کر دی، یا کوئی غلط ویڈیو، یا کوئی پریویس پرانا کوئی ایسا ریکارڈ سوشل میڈیا کے اوپر نکال لیا اور اس کو پھیلا دیا، ایسے کر کے، اور پھر جذبات کے لوگوں کو بھڑکانا اور ایسا کرنا، یہ چیزیں ساری ففتھ جنریشن وار کے اندر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ ففتھ جنریشن وار جو ہے اس میں ہم دیکھیں تو ہمارا جو ایک عام آدمی ہے جو سوشل میڈیا کو صرف میمز کی حد تک، اور کوئی مووی دیکھ لی ہے اس کے علاوہ، یا کوئی میوزک وغیرہ دیکھ لیا، اس سے زیادہ وہ اس کو نہیں سمجھتا. وہ زیادہ تر لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں سوشل میڈیا کو خصوصی صرف میمز کے طور پر لینا کہ دیکھنی ہے، شیئرز کرنی ہے، یا صرف اس پہ اپنا ایک میوزک کے طور پہ اس کو لینا کہ میوزک سننا ہے اور شیئر کرنا ہے. یہ چیزیں ساری جو ہے نا ہمیں اب اس سے تھوڑا سے باہر آنا پڑے گا، اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ٹیکنالوجی کی وار ہے. یہ ایک بڑی سنگین جنگ ہے جس کے اندر کوئی بھی سپاہی جا کے فرنٹ لائن پہ نہیں لڑتا، بلکہ اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کو سمجھنے والے اور جاننے والے لوگ ہیں وہی فرنٹ لائن سولجر ہوتے ہیں. انہی کو لڑنا ہوتا ہے اور انہی کو سمجھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو چیز میں پھیلا رہا ہوں یہ میرے ملک کے خلاف، میرے ملک کے اداروں کے خلاف، میرے ملک کے وقار کے خلاف، میری ملک کی حکومت کے خلاف تو نہیں جا رہے. آیا کہ اس سے میرا ملک بدنام تو نہیں ہو رہا؟ کیا اس کو پھیلانے سے میرے ملک کی بدنامی ان حلقوں میں تو نہیں ہو رہی جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر مزید پابندیاں لگیں یا پاکستان کی مزید بدنامی ہو؟ تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈلی جو کہ ہمارے ملک کے اندر بار بار سارے ہمارے ادارے، ہمارے لوگ جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ فیک نیوز رکنی چاہیے، فیک نیوز شیئر نہیں ہونی چاہیے. فیک نیوز کو عام طور پر یہ نہیں ہم فرق محسوس کر سکتے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو کم سے کم ہمیں اتنا کر لینا چاہیے کہ جو دفاعی اداروں، حکومت یا سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں کوئی خبر، کوئی ویڈیو ایسی شائع ہو جس سے ان کا وقار مجروح ہو
یا پھر ہماری ملک کی سلامتی خطرے میں پڑے، اس کو شیئر مت کیجیے۔ اس کو شیئر کرنے سے آپ اپنے ملک کے خلاف استعمال بھی ہو جائیں گے اور آپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سب لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور ایک شہری اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے۔ اور اس کے لیے صرف ادارے نہیں کر سکتے یہ کام ہم سب عوام کو مل کے کرنا ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ کافی محنت بھی ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ اس پہ کافی سیریس بھی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے مشہور پلیٹ فارمز ہیں، یا جو بڑے یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا پہ جن کے ہیں زیادہ فالوورز ہیں، وہ لوگ اس چیز پہ کافی حد تک کام کر بھی رہے ہیں اور اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ سوسائٹی کے ہر شخص کو 5th جنریشن وار کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ وہ انجینئر ہے، یا وہ ایک وکیل ہے، یا وہ کسی بھی شعبے میں ہے۔ ان سب کو اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ یوں ہی بڑھ چڑھ کر ڈالنا ہے۔ خوش رہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔